بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ورلڈ چینل پر تمام ناظرین کو خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ عرب یہودی عالم کے پاس گئے، اس سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کا کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کے اندر سورہ کہف میں مکمل وضاحت کے ساتھ عطا فرمایا۔ اس کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ پاک نے ان کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ حکمرانی کرتا تھا جو رومن حکومت کے ماتحت ہی کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودیوں نے رومی حکومت کی مخالفت شروع کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں غصہ ہو کر رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے مکمل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی اس نے مکمل تباہ کر دیا۔ اس دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، اور یوسف عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے، صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ دوستو، اس زمانے میں دقیانوس نام کے بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں یا ان کے چند نوجوان حواریوں کو ایک روز اس نے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں چند روز کی مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ اس شہر میں رہ کر عیسائیت کی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس بادشاہ ان کو قتل کروا دیتا۔ لہذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی نیا راستہ بنائے گا۔ حتیٰ کہ وہ ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں اسی غار میں ہی سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی 300 برس یہ لوگ اس غار میں سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ اس غار میں موجود ہیں، تو وہ بہت غیظ و غضب کا شکار ہوا، لہذا اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی غار میں رہ کر ہی مر جائیں اور کبھی باہر نہ آ سکیں، جبکہ اس نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی میں کندہ کر کے تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا، اور اسی طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 100 سال کے عرصے کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانے کے بعد یعنی 440 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا اور 67 سال تک نہایت ہی شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ چکی تھی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، تو اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بیدروس نامی بادشاہ انتہائی رنجیدہ ہوا اور ایک روز اپنے مکان کی تنہائی میں جا کر بند ہو گیا اور یہاں پر وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بے قراری سے دعا کرتا رہا، اے اللہ، کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میرے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور ایک خدا کے موجود ہونے کا یقین ہو جائے۔
اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے ایک غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے اور اس میں سو گئے تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر دیوار گروا دیا۔ اس دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والوں پر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوئی کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ یوں اللہ پاک کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اس سے کہا کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے کر آؤ اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب یملیخا غار سے نکل کر بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیخا ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے پہنچے اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں دقیانوسی زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو کہ ظاہر 300 سال پہلے کا تھا اور اب بند ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اس کو کوئی پہچاننے والا بھی نہ رہا تھا۔ دکاندار نے یہ سکہ دیکھا تو اس کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کہیں کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہی کے سپرد کروا دیا تاکہ وہ ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کریں۔ ان سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ لیا اور پوچھنے لگے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں، کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، جبکہ تم لوگ ابھی جوان ہو، لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ آخر کیا ہے تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ پہلے مجھے تم یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے سنا تو جواب دیا، آج اس نام کا کوئی بادشاہ پورے روئے زمین پر موجود نہیں، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام کا بے ایمان بادشاہ گزرا تھا اور وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملیخا ششدر اور پریشان ہو کر رہ گئے اور بتایا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کے شر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کی ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اس وقت بھی اس غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چل کر خود ہی ان کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ جب سپاہی اور شہر کے لوگ ایک کثیر تعداد میں غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے کہ انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی اور شاید بادشاہ نے یملیخا کو گرفتار نہ کروا لیا ہو۔ جب غار میں بہت سارے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ شاید دقیانوسی کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آن پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ پاک کے ذکر و اذکار اور حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار میں پہنچ کر وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے، اور دقیانوس نے غصے میں آ کر اس غار کا منہ بند کروا دیا ہے، لہٰذا جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال یہاں سے معلوم کر سکیں۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اصحاب کہف کی اطلاع دی۔ بیدروس بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے عمرہ اور عمائدین شہر کے ساتھ اس غار تک پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ کو تمام واقعہ بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے پر یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بیدروس نامی بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں برکت عطا کرے، اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے، لہٰذا اسی نیند کی حالت میں اللہ پاک نے ان کو موت دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے ساحال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ دوستو، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کی بہت سی آراء پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی
تعداد 7 ہے، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا، جبکہ ان کے ناموں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ تھے: یملیخہ، بخشینہ، مشلینہ، مرموش، گورنوش، یازنوش، اور 7واں ایک چرواہا تھا جو ان کے ساتھ چل پڑا تھا، جس کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا، جبکہ ان کے کتے کا نام قدیر تھا۔ ناظرین، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا کہ اصحاب کہف پر وقت اثر انداز کیوں نہیں ہوا، اور نہ ہی ان کے جسمانی قد و خال میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی، جبکہ ان کے آس پاس 300 سال کا وقت گزر گیا۔ سائنسی طور پر اگر وضاحت اس کی جائے تو ایسا تب ممکن ہو سکتا ہے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اس غار میں جہاں اصحاب کہف لیٹے ہوئے تھے، اس جگہ کا گریویٹیشنل فیلڈ غار سے باہر موجود جگہوں بالکل کم ہو گیا ہو یا پھر ختم ہو گیا ہو، لہٰذا ان کے لیے وقت رک گیا ہوگا، جبکہ ان کے آس پاس کے وقت چلتا رہا ہوگا۔ بظاہر ایک فریم آف ریفرنس کے ہوتے ہوئے ایسا ناممکن نظر آتا ہے، مگر تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے، جس کے ہاتھ میں دنیا و کائنات کا نظام موجود ہے، کچھ ناممکن نہیں۔ یہ تو محض انسانی سوچ کی حدود ہیں، جبکہ اللہ پاک کے لیے سب کچھ کن فیکون کی دوری پر موجود ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔